صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا لوگوں تمہیں کیا بتاؤں، خدیجہ کا نام آیا، مجھے خدیجہ کی ساری یادیں یاد آ گئی۔ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے پیاری اور لاڈلی بیوی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت نکاح میں آئی جب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ اللہ اکبر۔ انتخاب میرا عزیزو اس وقت ہو گیا تھا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے 2 جگہ ڈولی کے اندر بیٹھ کے گئی، دونوں شوہر کا انتقال ہو گیا، اولاد آپ کی تھی، ہند بھی آپ کے بیٹے تھے، حالہ بھی آپ کے بیٹے تھے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ اتنی پاک باز عورت تھی، کہنے لگی اللہ غنی، مکے کے اندر عورتوں کا میلہ لگا کرتا تھا، بیت اللہ شریف کے باہر عورتوں کا میلہ لگا کرتا تھا، عورتیں آپس میں اکٹھی ہو کے کھیل کود کیا کرتی تھی، ایک دوسرے سے پیار محبت کے اظہار کیا کرتی تھی۔ اتنے میں ایک راہب آیا اور آ کے کہنے لگا اللہ کا نبی دنیا کے اندر تشریف لے آیا، تمہارے ایسے میں قدروں والی وہ عورت ہوگی جس کا رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی میں بیت اللہ کی دیوار کے پاس کھڑی تھی، کلمہ میں نے ابھی نہیں پڑھا تھا، اسلام کی حقانیت نہیں آئی تھی، اس وقت کے دور میں جیسے خدا کو یاد کرتے تھے، میں نے جھولی پھیلا کے کہہ دیے الہی اگر میرا نصیبہ جاگ جائے گا کالی کملی والا دولہا بن کے میرے دروازے پہ آ جائے گا۔ کہنے لگی مجھے کیا پتا تھا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں جھولی پھیلا کے مانگوں گی، اللہ پاک مجھے دینے میں انکار نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ پاک بازی تو آپ کی مشہور تھی، دیانتداری تو آپ کی مشہور تھی، آپ کے والد بہت امیر آدمی تھے۔ اللہ غنی۔ انتقال ہو گیا، سارا مال سیدہ خدیجہ بنت خویلد کے حصے کے اندر آیا۔ اتنی بڑی تاجرہ تھی، مکے کے اندر ان کی کوئی نظیر نہ تھی، آس پاس کے علاقے کے اندر ان جیسی تجارت کرنے والا نہ تھا، لیکن اتنی پردے دار تھی، کبھی تجارت کرنے کے لیے مارکیٹ میں نہ آئی، اپنے غلام میسرہ اور اپنی خادمہ حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے تجارت کیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگی میرے دل کے اندر خواہش پیدا ہو گئی کہ کسی طریقے سے میرا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے لے چلے جائیں۔ اس سال مکے کے اندر قحط آ گیا، جناب ابو طالب کہنے لگے بیٹا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ہی اچھا ہو تو خدیجہ الکبریٰ کی تجارت کا مال لے کے چلا جائے۔ رحمت دو عالم نے فرمایا اللہ اکبر، چچا جان انکار تو نہیں کرتا، لیکن میرا مزاج بن گیا کہ جھولی خدا کے علاوہ کسی اور کے آگے نہیں پھیلے گی۔ 25 سال اعلان نبوت نہیں فرمایا۔ ادھر پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں، ادھر سے دروازے کی کنڈی بجی، پتہ لگا جناب نفیسہ ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، بعد میں بھی مسلمان ہو گئی۔ حضرت نفیسہ دروازے پہ کھڑی ہیں اور کہنے لگی ابو طالب خدیجہ کا اللہ اکبر مکے کی تاجرہ کا پیغام لے کے آئی، اگر تیرا بھتیجا محمد ابن عبداللہ اگر خدیجہ الکبریٰ کا مال لے کے ملک شام چلا جائے تو حصہ برابر کا ملے گا۔ جوڑے آسمانوں پہ بن رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی اعتراض نہیں۔ جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے غلام میسرہ کو ساتھ کر دیا کہ 3 باتوں کا خیال کرنا، کبھی ان کی رائے میں اختلاف نہ ڈالنا، جو ہی کہے کر دینا۔ اور جب مکے سے ملک شام کی طرف جائے راستے کے حالات معلوم کرنا، کیا کر رہے ہیں، کس طرح کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور دیکھنا جب کاروبار کرتے ہیں تو ان کا کیا مزاج ہے۔ غلام میسرہ کہتے ہیں مجھے چوتھا دن تھا، اللہ اکبر، آپ کے چال ڈھال سے، آپ کے بیٹھنے اٹھنے سے پہچان گیا یہ انسانوں کے اندر انسانیت کا سردار بن کے آیا ہے۔ انوکھا ہی انداز اللہ کے پاک پیغمبر کا۔
مکے کے تاجر اپنا تجارت کا سامان لے کے ملک شام چلے گئے، لوگوں کی منتیں کرتے تھے ہمارا مال خرید لو، ہمارا مال خرید لو، لیکن کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تجارت کا انوکھا انداز تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھ گئے، سارے ملک شام میں جو دائیں بائیں سے مارکیٹوں میں تاجر آئے تھے سارے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے، کہنے لگے کسی کا مال لیں یا نہ لیں اس ہستی کا مال لیں گے۔ اللہ اکبر، میسرہ کہتے ہیں اللہ 11 گنا میں اس مال کے اندر نفع ہوا۔ واپسی پہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے تو سفر کی تھکان کی وجہ سے ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے، سامنے راہب کا مکان تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا، اپنی کتاب لے کے آیا اور آ کے کہنے لگا یہ کون ہے؟ کہ مکے کا ایک تاجر ہے، ایک نوجوان ہے جو کسی کا مال میری مالکن کا غلام مال لے کے آیا ہے۔ وہ تاجر کہنے لگا تو جانتا بھی ہے کون ہے؟ کہنے لگا ھذا رحمت للعالمین، ھذا سید المرسلین، ھذا خاتم النبیین۔ وہ کہنے لگا میاں تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ یہ دیکھ ہماری کتاب تورات کے اندر لکھا ہے کہ اس درخت کے نیچے عیسیٰ علیہ السلام بیٹھا تھا، اور اس درخت کے نیچے کوئی آ کے بیٹھے گا وہ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ ہوگا۔ تجھے تو محمد ابن عبداللہ نظر آ رہا ہے، میری آنکھ سے دیکھ یہ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ نظر آ رہا ہے، لے جائے جلدی مکے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ کے پاس آپ کا غلام پہنچا اور جا کے کہنے لگا اے اللہ کی بندی، ہم تو مکے کا تاجر سمجھتے تھے، تو رات کے جاننے والے نے اسے تو خاتم النبیین رحمت للعالمین کہہ دیا، سید المرسلین کہہ دیا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہنے لگی اللہ اکبر، میں نے فوراً جناب نفیسہ اپنی خادمہ کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ آپ مجھ سے نکاح کریں گے، میری نکاح کرنے کی خواہش ہے۔ اسلام نے میرے عزیزو اتنی بڑی بات یہاں سمجھا دی، فرمایا اگر بیٹی کئی رشتہ کرنا چاہے تو اپنی رضامندی اپنے ماں باپ کو ظاہر کر سکتی ہے، لیکن ماں باپ کو بھی چاہیے ذرا ہلکا ہاتھ رکھے، ماں باپ کو بھی چاہیے میانہ روی رکھے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو اولاد کے لیے ہر پریشانی قبول کرتا ہے۔ بچہ کہتا ہے رات کو 12 بجے آئس کریم دلا کے لاؤ، اپنے بچے کی چھوٹی چھوٹی خواہش پوری کرے گا۔ بچہ کہتا ہے میں نے یہ نہیں کرنا یہ کرنا ہے، باپ کبھی کندھے پہ بٹھائے گا، کبھی سینے پہ چھلانگے لگوائے گا۔ چھوٹی چھوٹی خواہشیں پوری کرنے کے لیے باپ پہاڑوں جتنا وزن برداشت کر لیتا ہے، لیکن زندگی کے سب سے بڑے مرحلے میں قدم رکھنے کے لیے باپ اپنا فیصلہ کرتا ہے۔ فرمایا او لوگوں خبردار، جب ماں باپ اپنا فیصلہ تھوپنے لگ جائیں گے، اپنا فیصلہ منوانے لگ جائیں گے تو کورٹ میرج کا رواج زیادہ ہو جائے گا، گھر کے اندر سے بھاگنے کا رواج زیادہ ہو جائے گا۔ طرفین کی بات اسلام کر رہا ہے، اگر کورٹ میرج کریں گے تو جوڑا تب بھی برباد ہو جائے گا، اگر ماں باپ کی مرضی کے خلاف کریں گے تو دونوں برباد ہو جائیں گے، اگر ماں باپ اپنی مرضی دونوں پہ ڈالیں گے، اگر دونوں میاں بیوی کا مزاج نہ بنے گا تو گھر کا ماحول تب بھی خوشگوار ہو جائے گا۔ اگر بیٹے سے پوچھا تو نے شادی کہاں کرنی ہے تو بیٹا کہہ رہا میں نے یہاں، اگر بیٹی سے پوچھ لیا تو اس کے اندر حرج کوئی نہیں۔ ہمارے ہاں غیرت کے نام پر تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو کہہ رہی میں یہاں شادی کروں گی، تیری جرت کیسے ہوئی؟ سب سے پہلی مثال سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے قائم کر دی، خود اپنا پیغام اپنے رشتے کا دے کے بھیجا، فرمایا غیرت والے ہوں، غیرت والے ہوں، اور غیرت کا دامن ہاتھ میں تھام رکھ کر غیرت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنی خواہش کا اظہار کر دینا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا، بچی جہاں جائے گی خوشگوار زندگی گزارے گی، اور آپس کے اندر میرے عزیزوں خوشگوار زندگی کے اندر گزارنے میں آپ کو مجھے آپ کی دعاؤں کا زیادہ ہاتھ ہو جائے گا۔ جناب ابو طالب کے پاس جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے تھے، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام آیا، اللہ کے پاک پیغمبر شرمیلے تھے، فرمانے لگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، جو کرے گا میرا چچا ہی فیصلہ فرمائے گا۔ پیغام عورت کا، اختیارات سارے رسول اللہ کو، لیکن بحیثیت بڑا ہونے کے کہ جو کام کرے۔ اسلام نے یہاں یہ بتلا دیا، فرمایا تم بے شک عاقل ضرور ہو، بالغ ضرور ہو، عقل مند ضرور ہو، تجربہ تمہارے پاس بڑا ہے، تمہاری کوالیفیکیشن بڑی عمدہ ہے، تمہاری تعلیم بڑی اچھی ہے، بڑی بڑی ڈگریاں تمہارے پاس ہے، لیکن بڑا ہی ہوا کرتا ہے، اگر بڑے کی ہاں نہ ملا لو گے پروردگار عالم کی طرف سے اس معاملے کے اندر رحمت آ جائے گی، برکتیں آ جائیں گی۔ کائنات کا پاک پیغمبر جو سارے نبیوں کا سردار ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے میں اپنے چاچے سے پوچھوں گا، ہاں کرے گا تو ہاں کروں گا، نہ کرے گا تو نہ کر دوں گا۔
نفیسہ پیغام لے کے آئی خدیجہ، اس نے تو یوں کہہ دیا، کہنے لگی لوگ میرے دروازے پہ نکاح کے پیغام بھیجتے ہیں، میں نے بھیجا، لگتا ہے جو میسرہ کہہ رہا ہے وہ واقعی ہستی کچھ اور ہی ہوگی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں اس دن میرے باغ جاگ گئے، اللہ اکبر، اس دن میرے وارے نیارے ہو گئے جب جناب ابو طالب اور جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بیچ کے اندر جناب محمد الرسول اللہ دولہا بن کے میرے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو گئے اور میرے دروازے کی کنڈی بجی۔ ابو طالب کہنے لگے خدیجہ جو تو نے پیغام دیا تھا اس پیغام کو قبول کر کے محمد دولہا بن کے تیرے دروازے پر آ گیا ہے۔ دو سگے چچے، اللہ اکبر، کائنات کے نبی نے یہاں بھی درس دے دیا، اوے لوگو جب خوشی کا معاملہ ہو تائے چاچوں کو آگے کیا کرو، خوشی کا معاملہ ہو اپنے بڑوں کو آگے کیا کرو، بڑے معاملے کے اندر اپنے بڑوں کو آگے کیا کرو۔ لیکن میرے عزیزو ہمارے پہ ایسی نامرادی چھا گئی، ہم دوستوں کی آڑ کے چکر میں اپنے بڑوں کو میرے عزیزو ڈیگریڈ کر دیتے ہیں، اپنے بڑوں کو دھکیل دیتے ہیں۔ اسلام میرے عزیزو اللہ اکبر حوصلے توڑنے نہیں آیا بلکہ حوصلے بڑھانے کے لیے آیا ہے۔ اللہ